ماں کل رہی ہے، بھائی کل رہا ہے کہ کسی طرح سے میری بہن کی ڈولی اٹھ جائے۔ کاش نوجوانوں ہر گاؤں میں ایک ٹیم بنا لی جائے، ہر گاؤں میں ایک جماعت بنا لی جائے، اور وہ جماعت کا کام صرف یہ ہو کہ ایسے نوجوان تیار کیے جائیں جو بغیر جہیز کے شادی کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو یاد رکھو یہ دنیا کا جہیز کیا ہے، 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ جو تمہیں جنت میں محل عطا فرمائے گا وہ ایسا محل ہوگا نہ کبھی محل خراب ہوگا نہ محل والا خراب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں نکاح کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ اسی لیے آج ہماری ماں بہنیں بھٹکتی جا رہی ہیں۔ کیا کرے گا ہمارا یہ بوڑھا باپ، کیا کرے گا یہ سفید داڑھی والا بوڑھا جس کا بڑھاپا آ گیا، کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، لڑکیاں 40 سال کی ہو گئی ہیں نوجوانوں، کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ کہاں جائے گا؟ کس کے دروازے پر جائے گا بھیک مانگنے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو آؤ سینہ چوڑا کر کے کہو ہم نوجوان ہیں، ہم مرد ہیں، اے میری قوم کے درد مند، ہم تیری بیٹی کو عزت کے ساتھ لینے آئیں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، جو تیری مرضی ہو دے دینا، تب بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں دے گا تب بھی اللہ کا شکر ہے، ہم تو تیری بیٹی لے دیں گے۔ کتنی دعائیں دے گا، کتنی دعائیں دے گا، بولو کتنی دعائیں دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور ایک بات یاد رکھو، جب انسان، اور تو تم بھی سنو، سب سنو، جب انسان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو تمہارے گھر آئی ہے، کیا پتا اللہ اس کے قدموں کی وجہ سے تمہارے گھر میں دولت کا انبار لگا دے۔ میں خود تجربہ کرتا ہوں، اہل اسٹیج توجہ کریں، علامہ مناظر صاحب، میں نے تجربہ کیا ہے 2016 میں جس دن نوٹ بند ہوا تھا، اس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے قدموں کی برکت اتنی رہی کہ اللہ نے مجھے ویسٹ انڈیز کا سفر کرا دیا، سبحان اللہ، سبحان، امریکہ کا سفر کرا دیا، ہالینڈ کا سفر کرا دیا، یورپ کا سفر کرا دیا۔ کس کی وجہ سے کرایا؟ بیٹی کے قدموں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا لڑکا اللہ کی نعمت ہے، تمہاری بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، لڑکی کون ہے؟ اللہ کی رحمت، اور لڑکا اللہ کی نعمت۔ نعمت ختم ہوتی ہے، کبھی رحمت ختم نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے نبی نے جوان کیا اور 4 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جہیز مت مانگو، لڑکی والا خود ہی دیتا ہے، جتنا ہوگا وہ دے گا اپنی غربت کے اعتبار سے۔ ان بہو بیٹیوں پر، ان کے بوڑھے ماں باپ پر ظلم مت کرو میرے بھائیوں، ظلم مت کرو۔ میں خود بتا رہا ہوں، میرے سسر سے جا کر، سسر کا تو وصال ہو گیا، سرکار مفتی اعظم ہند کے بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا احمد رضا منظری شادی ہم کریں گے اپنی بیٹی کی لیکن جہیز نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم اتنا کماتے ہیں، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، بس اپنے رسول کی محبت کی ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جہیز کی لعنت سے بچو۔ ہر باپ ہر ماں اپنی بیٹی کو اپنی قدرت کے مطابق جہیز دیتے ہیں۔ آؤ دیکھو حضرت حوا نے کہا، حضرت آدم نے کہا یا اللہ میں ٹچ کروں گا، اللہ نے فرمایا پہلے ان کا مہر ادا کر دو۔ سبحان اللہ، کیا ادا کر دو؟ مہر ادا کر دو۔ اے نوجوانوں، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے، بیوی کو چھونے سے پہلے، اس کے کمرے میں جب جاؤ تو پہلے اس کا مہر ادا کر دو۔ ارے مہر ادا کر دو گے، جب وہ اپنے میکے پلٹ کے جائے گی تو پھولے نہ سمائے گی اور کہے گی کہ دیکھو میرا شوہر کتنا اچھا ہے کہ اس نے پورا مہر میرا ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہے گی میرا مہر ادا کر دیا، میرا مہر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مہر کی رقم لے کے جائے گی کہاں؟ تمہارے ہی تو کام آئے گی، بولو تمہارے ہی تو کام آئے گی۔ اب میں طریقہ بتاؤں آسانی کیسے ہوگی؟ آسانی یہ ہوگی جو ہم شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو کیا کرتے ہیں؟ فضول خرچی، زور سے بولو کیا کرتے ہیں؟ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ فضول خرچی نہ کریں، بلکہ اتنا پیسہ بچا لیں کہ جب شادی ہو، عورت سے ملاقات ہو
تو اسی فضول خرچی سے بچ کر جو پیسہ بچا ہے وہی پیسہ مہر کی رقم میں ادا کر دے. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے نبی کی. اللہ کیسا اسلام ہے. آؤ میرے بھائیوں عہد کریں کہ ہم شادیاں تو کریں گے لیکن اپنی بیویوں کا مہر بھی ادا کریں گے. یہ عورتیں تمہیں دعائیں دیں گی, بڑی دعائیں دیں گی. یہ کمزور ہوتی ہیں, بڑی دعائیں دیں گی, بڑی خوش ہوں گی, اور اللہ ان کی دعاؤں سے تمہارا گھر بھر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. میری قوم کے نوجوان, اگر کسی لڑکی کو جائز کیا جاتا ہے تو نکاح کے ذریعے کیا جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کر لے لڑکی جائز ہو جائے گی, ورنہ کسی لڑکی کو دیکھنا حرام ہے, اس سے باتیں کرنا حرام ہے, اس سے گفتگو کرنا حرام ہے, اس کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے, اس کی عزت کو دیکھنا حرام ہے. لیکن وہی لڑکی جب تیرے نکاح میں آ جائے گی اس سے باتیں کرنا بھی جائز ہے, اس کو دیکھنا بھی جائز ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح فرمایا, حضرت خدیجہ کا مہر ادا کیا, حضرت خدیجہ کو خوش کر دیا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا اے محمد میں نے مکہ کے تمام مردوں کو دیکھا ہے لیکن تم سے زیادہ اچھا میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے, یہ مہر ہے. اب آؤ میں دوسرا پہلو دکھاتا ہوں. نکاح کے ذریعے لڑکی حلال ہو جاتی. سمجھ میں آ گیا؟ لڑکی حلال ہو جاتی ہے, مہر دینا واجب ہے. اب آؤ میرے نبی فرماتے ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. سبحان اللہ. نکاح میری سنت ہے. جو نکاح کرے گا وہ مجھ سے ہے, جو نکاح نہیں کرے گا مجھ سے نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے. ہم نے کہا کا نکاح ہم کریں گے, بیوی ہماری ہوگی, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جملہ نوٹ کرو جونیرا کے مسلمانوں. ہم نے کہا سرکار آرام ہم حاصل کریں گے, مزہ ہمیں آئے گا, محبت ہم کریں گے, عورت ہماری ہوگی, لیکن میرے سرکار آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں جب تم نکاح کرو گے اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی تو میری امت بڑھتی چلی جائے گی. قیامت کے میدان میں جب میری امت آئے گی تو جتنی زیادہ امت ہوگی مجھے خوشی حاصل ہوگی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شادی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جتنی زیادہ میری امت ہوگی اتنی مجھے خوشی ہوگی. تو کیا اپنے نبی کو خوش نہیں کریں گے؟ بے شک. یہ نکاح جو ہے میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے. اب آؤ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. بے شک. کس سے پیدا کیا؟ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. لیکن تم میں بڑا کوئی نہیں, خان صاحب کو فضیلت نہیں, انصاری کو فضیلت نہیں, مرزا مغل پٹھان کو فضیلت نہیں. اے اللہ پھر فضیلت کس کو ہے, بڑا کس کو ہے, کون بڑا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں, بڑا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا خوف زیادہ ہے. اب ہم دیکھیں اللہ کا خوف کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ولیوں کے اندر اللہ کا خوف ہے. غوث اعظم ہمارے رشتہ دار نہیں, غوث اعظم ہمارے خاندان کے نہیں, غوث اعظم ہمارے قبیلے کے نہیں, غوث اعظم ہماری بستی کے نہیں, غوث اعظم ہمارے شہر کے نہیں, غوث اعظم ہمارے ملک کے نہیں. لیکن آج جلسہ غوث اعظم کا ہو رہا ہے ہندوستان کے ہر شہر میں, غوث اعظم کا جلسہ ہر گاؤں میں, غوث اعظم کا جلسہ ہر گھر میں, غوث اعظم کی نیاز. جبکہ غوث اعظم نہ ہمارے خاندان کے ہیں, نہ ہمارے رشتہ دار ہیں, نہ ہماری برادری کے ہیں, نہ ہمارے محلے کے ہیں, نہ ہمارے شہر کے ہیں. اے جونیرا کے مسلمانوں پھر یہ غوث اعظم کا جلسہ کیوں, یہ ذاکر صاحب نے غوث اعظم کا جلسہ کیوں کرایا؟ کیا ذاکر صاحب غوث اعظم تمہارے رشتہ دار ہے؟ نہیں. کیا غوث اعظم تمہاری برادری کے؟ نہیں. کیا غوث اعظم تمہارے قبیلے کے؟ نہیں. کیا غوث اعظم تمہارے گاؤں کے؟ نہیں. کیا غوث اعظم تمہارے شہر کے؟
نہیں پھر ذاکر صاحب یہ غوث اعظم کا جلسہ کیوں منا رہے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی کے خاندان کا ہو نہ ہو، ولی بنانا ہمارا کام ہے اور اس کا ذکر کرانا بھی ہمارا کام ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے غوث اعظم ہمارے خاندان کے تو نہیں ہیں، وہ بغداد میں، ہم ہندوستان میں ہیں، جی لیکن ان کا جلسہ ہو رہا، بے شک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بے شک بولو، ہماری برادری کے بھی نہیں، لیکن ان کا جلسہ ہندوستان میں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، واہ سبحان اللہ۔ جو میرا ہوتا ہے میں اس کا ہوتا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کا دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی سورہ بقرہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عبد القادر پیدا ہوئے، ذکر میرے خدا کا کیا، چلنے کے لائق ہوئے، ذکر میرے خدا کا ہوا، چلنے کے لائق ہوئے۔ غوث اعظم نے ذکر اللہ کا کیا، جوان ہوئے، ذکر اللہ کا کیا، بغداد گئے، ذکر اللہ کا کیا، نمازیں پڑھی، ذکر اللہ کا کیا، رات میں قرآن کی تلاوت کی، ذکر اللہ کا کیا، کرامتیں دکھائی، ذکر اللہ کا کیا۔ اب قبر میں جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اعلان کر دیا اے عبد القادر دنیا میں ذکر کرنا تیرا کام ہے اور قیامت میں تیرا ذکر کرنا یہ میرا کام ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ ہے غوث اعظم کی عظمت۔ آج تو باپ اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا، لیکن آج دنیا میں غوث اعظم کا ذکر ہے، بے شک غوث اعظم کا ذکر ہو رہا، سبحان اللہ۔ آؤ وہ بات بھی بتا دوں، غوث اعظم کیونکہ نکاح کی محفل ہے، غوث اعظم کے باپ نے بھی نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ غوث اعظم کی اماں نے بھی نکاح فرمایا ہے اور میرے غوث نے بھی نکاح فرمایا ہے۔ جب غوث اعظم کے ابا گئے تھے کسی کے دروازے پر اپنی غلطی کی معافی مانگنے، کیا کرنے گئے تھے؟ معافی مانگو۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، سیب کھا لیا تھا، بڑا مشہور واقعہ جی ہے نا، سنا نا سیب والا، تو بیان نہیں کروں گا۔ معافی مانگنے گئے، غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومی اللہ کے ولی تھے، سوچنے لگے کہ جو نوجوان ایک سیب دھوکے سے کھا لے تو معافی مانگنے آئے، ارے اس سے اچھا لڑکا ہمیں کہاں ملے گا؟ زور سے بولو، سبحان اللہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو، اس سے اچھا لڑکا کہاں ملے گا؟ تو میرے غوث کے نانا نے کہا اے موسیٰ ابو صالح معاف تو کر دیں گے، پرووائڈ یو ہیو ٹو ڈو اونلی ون ورک، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ غوث اعظم نے کہا بولو، غوث اعظم کے ابا نے کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا یو ول ہیو ٹو گیٹ میریج مائی ڈاٹر، طرف کے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے نانا نے کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے اپاہج ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ ذاکر صاحب جب رشتہ لے کر گئے تھے تو ان کے سسر نے کہہ دیا ہوتا اگر میری لڑکی اندھی ہے تو شادی کرتے، بالکل نہیں کرتے نا، لنگڑی ہوتی شادی کرتے نہیں کرتے نا، تو کہتے میرا لڑکا بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں انسانی فطرت ہے بھائی، انسانی فطرت ہے۔ بزرگوں یہ بہت اہم تقریر ہے، شادی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی اندھی ہو کوئی شادی کرے گا؟ بولو، ارے آج کل اگر لڑکی تھوڑی سی کالی ہوتی ہے بیچاری کو تب بھی لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن نوجوانوں یاد رکھنا کسی کی لڑکی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ لینا ایک بار، کسی کی لڑکی کے اندر عیب نکالنے سے پہلے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بہن کو سوچ لینا۔ زیادہ اسمارٹ مت بنو، اللہ نے جو تمہارا نصیبہ بنا دیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بے شک اس لیے کسی کی لڑکی کی بے عزتی مت کرو، وہ کالی تھی اس لیے میں نے نہیں کی، نہیں کرنا ہے تو سیدھے کہہ دو ہم کر نہیں پائیں گے، لیکن اس کے اندر عیب، اگر عیب نکالو گے تو تمہاری بہو بیٹیوں میں بھی عیب نکالو گے۔ ان عورتوں کی بے عزتی مت کرو، یہ بڑی پھول گلدستہ ہے یہ محبت کا ہے۔ غور کرو، غوث اعظم کے نانا نے کہا اے موسیٰ ابو صالح میری بیٹی ایسی کرو گے، کوئی ہوتا کر لیتا،
لیکن ایک غلطی چھوٹی سی ہو گئی تھی، وہ بھی دھوکے میں کہا ہاں آئی ایم ایگری ٹو گیٹ میریڈ ود یور ڈاٹر عبداللہ سومئی. زور سے بولو سبحان اللہ. اے عبداللہ سومئی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. شادی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا. یہ تھی شادی. نہ کوئی بارات گئی، نہ کوئی کھانا بنا، نہ کوئی ڈیکوریشن ہوا، نہ کوئی انتظام ہوا. بس غوث اعظم کے ابا باغ میں گئے، انہوں نے رشتہ پیش کر دیا کہ بیٹا شادی کرو تو غلطی معاف کر دیں گے. غوث اعظم نے کہا بسم اللہ، غوث اعظم کے ابا نے کہا بسم اللہ. نکاح ہو گیا، کمرے میں چلے گئے، گھر بھی دے دیا تو دیکھا وہاں چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس آئے، کہا حضور غلطی ہو گئی، آپ نے جو بتایا تھا وہ تو نہیں ہے. کہا پھر کا ایک بہت خوبصورت لڑکی کو میں نے بھی دیکھا ہے آپ کے گھر میں. کہا میرے لال موسیٰ ابو صالح، جو خوبصورت ہے وہی تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے. جو خوبصورت ہے وہی تمہاری بیوی ہے. حضرت عبداللہ سومئی نے کہا موسیٰ ابو صالح، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، میری بیٹی کا کوئی قدم کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا، میری بیٹی نے ان کانوں سے کبھی گانا بجانا نہیں سنا، میری بیٹی نے ان ہاتھوں سے کسی کی چوری نہیں کی. اے عبداللہ سومئی، میری بیٹی نے جب بھی زبان سے نکالا ہے تو اللہ کا قرآن نکالا ہے. میری بیٹی نے زبان سے جب بھی بولا ہے اللہ کا نام بولا ہے. میری بیٹی کا جب بھی قدم اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے. میری بیٹی نے جب بھی پکڑا ہے اللہ کے قرآن کو پکڑا ہے. اے موسیٰ ابو صالح، میری بیٹی بڑی نیک ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پوتر ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی رفت والی ہے، بڑی مہذب ہے، بڑی کرامت والی ہے، بڑی شان والی ہے. اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ظہر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، عصر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، مغرب کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، عشاء کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی. اے موسیٰ ابو صالح، میری بیٹی سے پاک دامن کوئی نہیں. اتنی پاک دامن ہے، اندازہ کرو جس غوث اعظم کی اماں اتنی پاک دامن ہو تو اس کا بیٹا عبد القادر بنتا ہے. واہ واہ بے شک.